عید کے روز جہاں لوگ خوشیاں منا رہے تھے تو کچھ لوگ اسلحہ اور دولت کے نشے میں چور ہو کر آپے سے باہر ہو گئے۔ اسد اور اویس کو 31/12 گاؤں میں ان کے گھر سے باہر بلوا کر فائرنگ کر دی۔ خوش قسمتی سے نوجوان بچ گیا، لیکن بگڑے رئیس زادوں نے اندھا دھند ہوائی فائرنگ سے علاقہ میں خوف و ہراس پھیلا دیا۔ اسی سلسلہ میں جانتے ہیں متاثرہ فیملی سے کہ ان پر کن لوگوں نے فائرنگ کی۔ السلام علیکم ناظرین، N22 نیوز سے میں ہوں عامر شکیل اور آج ہم موجود ہیں اکاڑا کا نوائی گاؤں 31/12۔ یہاں پہ عید کے ڈیز کے اندر بہت ہی افسوسناک واقعہ ہوا اور ایک فیملی پر جو کہ اپنے گھر میں موجود تھی ان پہ اسٹیٹ فائرنگ کی گئی ہے، اور یہ دن دیہڑے واقعہ جو ہے 31/12 دیبال پور کا اور اکاڑا کا نوائی علاقہ ہے، یہاں پر موجود ہیں ہم اور فیملی سے بات کریں گے کہ آیا کہ جو فائرنگ کا واقعہ ہوا ہے اس بارے میں شاہدین کیا کہتے ہیں تاکہ کیس کو مزید پروسیڈ کیا جا سکے، اور ان کے سٹیٹمنٹ آج ہم لے رہے ہیں N22 نیوز سے۔ جی، جو یہاں پہ واقعہ ہوا ہے، اویس اور اسد بلوچ نامی یہ نوجوان ہیں جو کہ اپنے گھر میں عید کے ڈیز میں اپنے مصروفیات جو بھی گھر کی ہوتی ہیں، اور باہر سے کوئی بندہ آیا جنہوں نے ان کو للکار کے پورے دن دہاڑے دندناتے ہوئے فائرنگ کی اور خوف و ہراس پھیلایا گیا۔ اور وکاس اور رحمت علی، یعنی کہ پاکستان کے اندر ایسے بھی واقعات ہوتے ہیں کہ دن دیہڑے کوئی بھی بندہ ہوائی فائرنگ اسٹریٹ فائرنگ کر کے اور وہ یہاں سے بھاگ جاتا ہے۔ تو اس سلسلے میں بات چیت کرنے کے لیے پورا گاؤں آج اکٹھا ہوا ہے، کیمرہ مین دکھا سکتا ہے، پورا گاؤں آج اکٹھا ہے اس بات پر، اور یہ ایک افسوسناک واقعے کے ساتھ ساتھ ایک جانی حملہ بھی تھا۔ آج ہم اس بارے میں بات کریں گے جو کہ قاتلانہ حملہ ہوا، اور آج ہم ان کے عوام کا اور اہل علاقہ کا بیان لیں گے اور جن کے اوپر فائرنگ ہوئی ان سے بھی بات کرتے ہیں کہ یہ کس طرح سے کتنے ٹائم پہلے واقعہ ہوا اور اس کے پیچھے کیا محرکات ہے۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ اسد صاحب نام؟ اویس نام ہے بھائی جان، محمد اویس میرا نام ہے بھائی جان، 31/12 کا رہائشی ہوں۔ جی جی۔ محمد وکاس نام کا شخص جو ہے نا مجھے فون کرتا ہے اور کہتا ہے باہر آ۔ میں جناب باہر آتا ہوں تو فوراً میرے گھر سے باہر نکلتا ہوں، جیسے ہی میرے پہ نا فائرنگ شروع کر دیتا ہے۔ یہ کس دن کا واقعہ ہے جی؟ یہ جی عید کے تیسرے دن کا واقعہ ہے جی، یعنی کہ عید کی چھٹیوں کے اندر انہوں نے آ کے دندناتے ہوئے آپ کے اوپر جو ہے فائرنگ کی ہے؟ جی جی بھائی جان، انہوں نے اسٹیٹ سیدھے فائرنگ کی ہے، میرے ساتھ بہت زیادہ زیادتی ہوئی ہے اور سیدھے فائر کی ہے محلے سے۔ بے شک آپ پوچھ سکتے ہیں کہ انہوں نے کیسے فائرنگ کی، اللہ تعالیٰ کے شکر سے میں بچ گیا ہوں۔ جی، ہمارے پاس جس کے اوپر اسٹیٹ فائرنگ کی گئی ہے اور شاہدین سے بھی بات کریں گے، مزید ان کے بڑے بھائی جو ہیں ان سے بھی بات کر لیتے ہیں کہ عید کے دنوں میں ہر بندہ جب گھروں میں خوشیاں منا رہا ہوتا ہے اور نہتا ہوتا ہے تو اس کے اوپر اگر کوئی بندہ فائرنگ کرتا ہے، رائفل لے کر حملہ آور ہوتا ہے تو اس کا کتنا خوف ہوتا ہے یہ تو سبھی جان سکتے ہیں۔ مزید ان کے بڑے بھائی سے بھی بات کریں گے۔ اسد نام ہے بھائی؟ اسد صاحب کیا حال ہے؟ جی میں ٹھیک۔ یہ جو واقعہ ہوا تھا آپ بھی اس دن موجود تھے؟ جی میں موجود تھا، لیکن میں گھر میں نہیں تھا، میں اسٹاف پہ تھا۔ بھائی نے مجھے کال کی ہے کہ جو نا ایک لڑکا ہے وہ وکاس نام کا مجھے فون کر کے بدتمیزی کر رہا ہے۔ میں نے کہا چلو ٹھیک ہے میں آ رہا ہوں۔ بھائی بھی آ گیا، اتنی دیر میں بھی آ گیا ہوں، ٹھیک ہے۔ یہ بھائی میرے ساتھ تھے، یہ بھائی ہم دونوں اکٹھے ادھر گئے تھے اسٹاف پہ۔ جب آ کے ہم رکے ہیں اس سے میں نے پوچھا بھائی کیا ہوا ہے، ایسے میں نے اس سے بڑی تمل مزاجی سے پوچھا۔ جی جی۔ پہلا فائر جو ہے اس نے میرے پاؤں میں دونوں ٹانگوں کے درمیان مارا، یعنی کہ ہم نے اپنی طرف سے ہم نے دونوں بھائیوں کو مار کے پھینک دیا ہوا تھا۔ جی یہ بالکل چوک ہے، یہاں پہ فائرنگ کا واقعہ ہوا ہے۔ بتایا جا رہا ہے کہ اگر بیک سائڈ پہ جائیں تو فائر یہاں سے سٹارٹ ہوئی ہے اور پھر ہماری رائٹ سائڈ پہ ادھر پورے گاؤں کے اندر جو جب بچے بھی کھیل رہے ہوتے ہیں، عوام بھی ہوتی ہے، لوگوں کا بھی آنا جانا ہوتا ہے ڈیز کے اندر، تو کسی کے اوپر بھی وہ راؤنڈ جو ہے گولی ہے لگ سکتی تھی، اور یہ افسوسناک واقعے کے ساتھ ساتھ خطرناک قسم کا قاتلانہ حملہ بھی ہے۔ ان کے والد صاحب جب موجود ہیں اس کو سے بھی ہم بات کریں گے کہ کیا یہ سچا واقعہ ہے اور یہ لوگ جو فائرنگ کر کے گئے ہیں دن دہاڑے اور وہ کتنے بجے تک اور کتنے لوگ سے، مزید بھی اس والے بات کریں گے۔ ان کے والد صاحب موجود ہیں۔ کیا نام ہے سر آپ کا؟ محمد مسکین جی۔ محمد مسکین، اور یہ یہاں کے رہائشی ہیں۔ ان کے بیٹوں کے اوپر جو حملہ ہوا جی کیا کہیں گے آپ؟ حملہ ہوا جی، اللہ ہی بچا گیا بس۔ کہ آپ کی کوئی دشمنی ہے یا کوئی کسی؟ کوئی لینا نہیں کوئی دینا نہیں، ویسے ہی اللہ پاک نے نئی زندگی دی ہے ان کو دونوں کو۔ جی یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ان کو تو اس چیز کا بھی نہیں پتا ہماری دشمنی بھی ہے یا نہیں، تو پھر بھی دونوں بھائیوں کے اوپر جو اندھا دھند فائرنگ کی گئی اور اللہ کے فضل و کرم سے وہ بچے ہیں، جس کے لیے گورنمنٹ پاکستان اور دیگر سیکورٹی اداروں کو اس بارے میں محرک ہونا چاہیے۔ اور اس طرح سے دن دیہڑے کوئی بندہ واقعہ
جی مزید بھی بات کرتے ہیں ان کی فیملی. چھوٹا سا گاؤں ہے جس کے اندر عزیز و اقارب جو ہیں وہ یہاں پہ موجود ہوتے ہیں. سو ہم ان کے چاچو سے بھی بات کریں گے کہ آیا کہ اس واقعے کے بعد کیا ان کی اپنی فیلنگ ہے اور ان کے کیا سیفٹی سٹیپس ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرا نام محمد ارشد ہے. جب فائرنگ ہوئی تو میں گھر پہ تھا. اتنی شدید فائرنگ تھی کہ میں گھر سے باہر نہیں آ سکا اور اندھا دھند فائرنگ کی انہوں نے. یہ جو بندہ ہے وقاص، یہ بہت سارا ناجائز اسلحہ بھی ہے. اور میڈیا والے جو 22 والے ہیں، ان کا میں شکر ادا کرتا ہوں جنہوں نے دیدہ دلیری سے یہاں آ کے اور ہمارا ساتھ دیا. جی تو کچھ عینی شاہدین سے بھی بات کریں گے جو لوگ یہاں پہ موجود تھے تاکہ ہمیں اس واقعے کا پتہ چل سکے کہ آیا کہ یہ حملہ کس لیے کیا. کیا نام ہے آپ کا بھائی؟ میرا نام محمد یاسر ہے. میں اس گاؤں کا رہائشی ہوں اور مجھے بہت افسوس ہوا، دلی افسوس ہوا کہ آج کل کے آزادانہ ماحول میں بھی یہ قاتلانہ حملے ہوتے ہیں. دن دیہڑے فائرنگ ہوتی ہے، ٹھیک ہے. یہ تو اللہ بچا گیا ان کو اور اللہ نے بڑا کرم کیا کہ بچے تو انہوں نے اسٹریٹ فارورڈ وہ قاتلانہ حملے سے آئے تھے. گاؤں کے نمبردار بھی یہاں پر موجود ہیں، ان سے جان لیتے ہیں کہ یہ جو واقعہ ہوا تو ان کے کیا تاثرات ہیں. کال کی ویس بھائی نو بدماشی نال حملہ کیتا ਇੱਥੇ. ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਚਾਹੀਦਾ. ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਦੁਸ਼ਮਣੀ نہیں, کوئی کچھ نہیں دا. ਸਾਨੂੰ صرف انصاف چاہیے. جی یہاں پہ عینی شاہدین کا کہنا ہے کہ وقاص اور وکی نامی بندہ ہے جس کا جو والد جو ہے وہ بھی پولیس سے ریلیٹڈ ہے اور ان ناجائز اسلحہ اور دیگر وارداتوں میں بھی ملوث. اور اس سے بڑی واردات کیا کہ آپ کسی کے اوپر جانی حملہ کرتے ہیں مسلح ہو کر دن دیہڑے. سو یہ افسوسناک واقعہ 31/12 اکاڑا جا کے صدر اکاڑا کا تھانہ لگتا ہے یہاں پر ہوا ہے اور اداروں سے سیکورٹی اداروں سے اہل علاقہ کی اپیل بھی ہے اور پورا گاؤں ایک پینل پر موجود ہے. ایسے جو غنڈہ گرد عناصر ہیں جو کہ کرائے کے قاتل بھی آپ کہہ سکتے ہیں، ان سے عوام کو نجات دلائی جا سکے تاکہ ہر پاکستانی آزاد پاکستان کے اندر سکھ کا سانس لے سکے. بہت بہت شکریہ. N20 نیوز اکاڑا.